بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنت کا وہ ممنوع درخت، شیطان کا دھوکہ، اور زمین پر انسان کا پہلا سفر، ایک ایسی کہانی جو آنسوؤں اور سبق سے بھری ہے۔ آغاز جب جنت کی خاموشی میں ایک مہلک سازش پل رہی تھی۔ دوستو، پچھلی قسط میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح ابلیس نے اپنے تکبر کی وجہ سے جنت سے نکال دیا گیا، اور کس طرح اس نے اللہ سے قیامت تک کی مہلت مانگی تاکہ وہ حضرت آدم اور ان کی نسل کو گمراہ کر سکے۔ آج کی کہانی اس سے بھی زیادہ دردناک ہے، اس سے بھی زیادہ المناک ہے، اور اس سے بھی زیادہ سبق آموز ہے، کیونکہ آج ہم دیکھیں گے کہ وہ شیطان جسے جنت سے نکال دیا گیا تھا، وہ کس طرح ایک بار پھر جنت میں داخل ہوا، کس طرح اس نے حضرت آدم اور حضرت حوا کو دھوکہ دیا، اور کس طرح اس ایک دھوکے نے پوری انسانیت کی تقدیر بدل کر رکھ دی۔ یہ کہانی محض ایک واقعہ نہیں، یہ ہر انسان کی کہانی ہے، یہ ہم سب کی کہانی ہے، کیونکہ ہم سب آدم کی اولاد ہیں، اور ہم سب اسی امتحان سے گزر رہے ہیں۔ جنت کا وہ لمحہ جب سب کچھ خوشگوار تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو جنت میں رکھا، اور وہاں کی تمام نعمتیں ان کے لیے مہیا کیں۔ جنت ایک ایسی جگہ تھی جہاں نہ کوئی دکھ تھا، نہ کوئی غم، نہ کوئی بھوک، نہ کوئی پیاس، نہ کوئی تھکن، نہ کوئی بیماری۔ وہاں ہر طرف سبزہ تھا، ہر طرف پھول تھے، ہر طرف چشمے بہہ رہے تھے، ہر طرف پرندے گا رہے تھے، ہر طرف خوشبو تھی، ہر طرف سکون تھا۔ لیکن حضرت آدم کو اکیلے پن کا احساس تھا۔ وہ جنت کی تمام نعمتوں سے لطف اندوز تو ہو رہے تھے، مگر ان کے دل میں ایک خلا تھا، ایک کمی تھی، جو کوئی اور نعمت پوری نہیں کر سکتی تھی۔ اللہ نے اس کمی کو محسوس کیا، اور اس نے ایک عظیم نعمت عطا کی۔ اللہ نے حضرت آدم کی پسلی سے حضرت حوا کو پیدا کیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب انسان کو ایک ساتھی ملا، ایک رفیق ملا، ایک ہمدم ملا، ایک سہارا ملا۔ اللہ نے ان دونوں کو جنت میں رکھا، اور انہیں حکم دیا، تم دونوں جنت میں رہو، اور جہاں سے چاہو کھاؤ، پیو، لطف اندوز ہو، مگر اس ایک درخت کے قریب مت جانا، ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ یہ حکم صرف ایک پابندی نہیں تھا، یہ ایک امتحان تھا، ایک آزمائش تھی، ایک تربیت تھی۔ اللہ یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ انسان اس کے حکم کی کتنی تعمیل کرتا ہے، اور کتنا اس کی محبت میں ڈوبا ہوا ہے۔ شیطان کا انتظار اور اس کا منصوبہ۔ ادھر شیطان، جسے جنت سے نکال دیا گیا تھا، وہ باہر سے حضرت آدم اور حضرت حوا کو دیکھ رہا تھا۔ وہ ان کی خوشیوں کو دیکھ رہا تھا، ان کے سکون کو دیکھ رہا تھا، ان کی محبت کو دیکھ رہا تھا، اور اس کے دل میں جلن بڑھ رہی تھی، اس کے سینے میں آگ بھڑک رہی تھی، اس کے اندر کا غصہ اور حسد پھوٹ پڑ رہا تھا۔ شیطان نے سوچا، یہ ہے وہ انسان جس کی وجہ سے مجھے جنت سے نکالا گیا، یہ ہے وہ مخلوق جسے میں نے سجدہ کرنے سے انکار کیا، یہ ہے وہ کمتر مخلوق جو مٹی سے بنی ہے، جبکہ میں آگ سے بنا ہوں، اور اب یہ جنت میں آرام کر رہا ہے، نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہا ہے، جبکہ میں باہر لعنتوں میں پڑا ہوں۔ شیطان نے اس لمحے سے ایک منصوبہ بنانا شروع کر دیا، ایک ایسا منصوبہ جو بہت ہی چالاک تھا، بہت ہی خطرناک تھا، اور بہت ہی مؤثر تھا۔ اس نے سوچا کہ اگر وہ حضرت آدم کو براہ راست کچھ کہے گا، تو وہ اس پر یقین نہیں کریں گے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ شیطان ان کا دشمن ہے۔ اس لیے اس نے ایک مختلف راستہ اختیار کیا۔ جنت میں داخل ہونے کی چال۔ شیطان نے جنت میں داخل ہونے کا ایک طریقہ ڈھونڈا۔ بعض روایات کے مطابق اس نے مور کے ذریعے جنت میں داخل ہونے کی کوشش کی، اور بعض روایات کے مطابق اس نے سانپ کے ذریعے جنت میں داخل ہونے کی کوشش کی۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ شیطان نے جنت کے دروازوں سے نہیں بلکہ ایک اور راستے سے داخل ہونے کی کوشش کی۔ اللہ نے جنت کے دروازے بند کر دیے تھے، اور فرشتوں کو حکم دیا تھا کہ وہ شیطان کو اندر نہ آنے دیں۔ لیکن شیطان بہت چالاک تھا۔ اس نے ایک جانور کو اپنے ساتھ ملا لیا، کسی اور طریقے سے اندر جانے کی کوشش کی، اور آخر کار وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب جنت کی خاموشی میں ایک مہلک سازش پل رہی تھی۔ شیطان نے حضرت آدم اور حضرت حوا کے قریب جانے کا فیصلہ کیا،
اور انہیں دھوکہ دینے کی کوشش کی۔ شیطان کا دھوکہ، وہ الفاظ جنہوں نے انسانیت کو بدل دیا۔ شیطان نے حضرت آدم اور حضرت حوا کے پاس آ کر کہا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ اللہ نے تمہیں اس درخت سے کیوں روکا ہے؟ حضرت آدم اور حضرت حوا نے کہا، اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم اس درخت کے قریب نہ جائیں، ورنہ ہم ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ شیطان نے جھوٹ بولا، اللہ نے تمہیں اس درخت سے اس لیے روکا ہے تاکہ تم دو فرشتے بن جاؤ، تاکہ تم ہمیشہ زندہ رہنے والوں میں سے ہو جاؤ۔ اور اس نے اللہ کی قسم کھائی، میں تمہارا خیر خواہ ہوں، میں تمہارا دوست ہوں، میں تمہارا مشیر ہوں۔ یہ وہ لمحہ تھا جب شیطان نے سب سے بڑا جھوٹ بولا، سب سے بڑا دھوکہ دیا اور سب سے بڑی چال چلی۔ اس نے اللہ کی قسم کھائی، حالانکہ وہ جانتا تھا کہ وہ جھوٹا ہے۔ اس نے خود کو دوست ظاہر کیا، حالانکہ وہ سب سے بڑا دشمن تھا۔ اس نے خیرخواہی کا دعویٰ کیا، حالانکہ وہ بدترین دشمن تھا۔ وہ لمحہ جب انسان نے پہلی بار غلطی کی۔ حضرت آدم اور حضرت حوا نے شیطان کی باتوں پر یقین کر لیا۔ ان کے دلوں میں وسوسہ پیدا ہوا، ان کی آنکھوں میں لالچ آ گئی، اور انہوں نے سوچا کہ شاید اس درخت میں کوئی خاص راز ہے، کوئی خاص حکمت ہے، کوئی خاص نعمت ہے جو انہیں ملی نہیں ہے۔ انہوں نے اس درخت کے قریب جانے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے اس درخت کے پھل کو دیکھا، اور وہ انہیں بہت اچھا لگا، بہت میٹھا لگا، بہت پرکشش لگا۔ انہوں نے اس پھل کو توڑا، اسے چکھا، اور جیسے ہی وہ پھل ان کے منہ میں گیا، ان کی آنکھیں کھل گئیں۔ لیکن یہ وہ آنکھیں نہیں تھیں جو روشنی دیکھتی ہیں، یہ وہ آنکھیں تھیں جو اپنی برہنگی دیکھ رہی تھیں۔ جیسے ہی انہوں نے وہ پھل چکھا، ان کے جنت کے کپڑے ان سے گر گئے، اور انہیں اپنے جسم کی برہنگی کا احساس ہوا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب انسان نے پہلی بار شرمندگی کا تجربہ کیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب انسان نے پہلی بار پچھتاوا محسوس کیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب انسان کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ شرمندگی کے اس لمحے میں وہ کیا کر رہے تھے؟ حضرت آدم اور حضرت حوا شرمندگی کے مارے ادھر ادھر بھاگ رہے تھے۔ انہوں نے اپنے جسموں کو ڈھانپنے کے لیے جنت کے پتوں کو استعمال کرنا شروع کر دیا۔ وہ درخت سے پتے توڑ رہے تھے اور اپنے جسموں کو چھپانے کی کوشش کر رہے تھے۔ یہ ایک بہت ہی المناک منظر تھا۔ وہ مخلوق جسے اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا، جسے اللہ نے اپنی روح پھونکی تھی، جسے اللہ نے فرشتوں سے بھی زیادہ علم دیا تھا، وہ آج پتوں کے پیچھے چھپ رہی تھی، اپنی شرمندگی سے چھپ رہی تھی، اپنی غلطی سے چھپ رہی تھی۔ اور پھر وہ آواز آئی جو کائنات کو لرزا دینے والی تھی۔ اللہ نے پکارا، اے آدم، کیا میں نے تمہیں اس درخت سے نہیں روکا تھا؟ کیا میں نے تمہیں یہ حکم نہیں دیا تھا کہ تم اس درخت کے قریب نہ جانا؟ کیا میں نے تمہیں یہ بتایا نہیں تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ آدم کا جواب وہ الفاظ جو دل کو پگھلا دیتے ہیں۔ حضرت آدم نے اپنے رب کو جواب دیا، اور اس جواب میں کوئی بہانہ نہیں تھا، کوئی حجت نہیں تھی، کوئی عذر نہیں تھا۔ انہوں نے اپنی غلطی کو تسلیم کیا، اور وہ بھی پوری طرح سے۔ انہوں نے کہا، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اور اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یہ الفاظ بہت مختصر تھے مگر بہت گہرے تھے۔ ان میں انکساری تھی، عاجزی تھی، توبہ تھی، اور اللہ کی رحمت کی امید تھی۔ حضرت آدم نے شیطان کی طرح تکبر نہیں کیا۔ انہوں نے اپنی غلطی کو نہیں چھپایا، نہیں بڑھایا۔ انہوں نے فوراً توبہ کی، فوراً معافی مانگی، فوراً اپنے رب کی طرف رجوع کیا۔ اللہ کی رحمت جو ہر چیز پر غالب ہے۔ اللہ نے حضرت آدم کی توبہ قبول کی۔ اللہ نے انہیں معاف کر دیا اور انہیں توبہ کے وہ الفاظ سکھائے جو آج تک ہم دہراتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ہی اللہ کا ایک اور فیصلہ تھا۔ اللہ نے فرمایا، تم دونوں یہاں سے نیچے زمین پر اتر جاؤ۔ تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے اور تمہیں زمین پر ایک وقت تک رہنا ہے اور پھر تمہیں میری طرف لوٹنا ہے۔ یہ فیصلہ بہت دردناک تھا، بہت المناک تھا، بہت تکلیف دہ تھا۔ جنت کی تمام نعمتوں، جنت کے تمام سکون،
जन्नत की तमाम खुशियों को छोड़कर इंसान को ज़मीन पर आना था, जहां मुश्किलात थीं, जहां मुसीबतें थीं, जहां गम थे, जहां दुख थे। ज़मीन पर आमद वो अलमनाक मंजर। अल्लाह ने हुक्म दिया और हज़रत आदम और हज़रत हव्वा को जन्नत से निकाल दिया गया। वो इस वक्त तक रोते हुए जन्नत से निकले जब तक कि वो ज़मीन पर ना आ गए। रवायात के मुताबिक हज़रत आदम श्रीलंका के एक पहाड़ पर उतरे जिसे सुरींदब कहा जाता है, और हज़रत हव्वा जदा के करीब उतरे। ये वो लम्हा था जब इंसान ने पहली बार अपने साथी से अलहदगी का दुख महसूस किया। हज़रत आदम एक पहाड़ पर थे और हज़रत हव्वा हज़ारों मील दूर थीं। वो एक दूसरे को नहीं देख सकते थे, नहीं सुन सकते थे, नहीं मिल सकते थे। ये एक बहुत ही अलमनाक मंजर था। वो इंसान जो जन्नत में एक साथ रहते थे, एक दूसरे की मोहब्बत में डूबे हुए थे, एक दूसरे का सहारा थे, आज वो कहीं दूर, कहीं अलग, कहीं तन्हा थे। आदम का रोना, आंसुओं का वो समंदर जो खुश्क ना हुआ। हज़रत आदम जब ज़मीन पर उतरे तो उनका दिल बहुत दर्द से भर गया। उन्होंने जन्नत को याद किया, वहाँ की नेमतों को याद किया, वहाँ की खुशियों को याद किया, वहाँ के सुकून को याद किया, और सबसे बढ़कर अपने रब की कुर्बत को याद किया। उनकी आंखों से आंसुओं के दरिया बह निकले। वो रोते रहे और रोते रहे और रोते रहे। उनका रोना इतना ज्यादा था कि रवायात के मुताबिक उनके आंसुओं ने एक दरिया बना दिया, और जब तक वो रोते रहे वो दरिया बहता रहा। हज़रत आदम ने अपने रब से दुआ की, और वो दुआ बहुत दर्दनाक थी, बहुत अलमनाक थी, बहुत प्रसर थी। उन्होंने कहा, ए मेरे रब, तूने मुझे अपने हाथों से बनाया, तूने मुझे अपनी रूपून की, तूने मुझे फरिश्तों से भी ज्यादा इल्म दिया, तूने मुझे जन्नत में रखा, और अब मैं इस ज़मीन पर हूँ जहाँ कोई नहीं, कोई साथी नहीं, कोई मददगार नहीं। हव्वा का दुख, वो तन्हाई जो सदियों तक रही। उधर हज़रत हव्वा भी जदा के करीब उतरी थीं। वो भी अपने साथी से दूर थीं, अपने रब से दूर थीं, जन्नत से दूर थीं। वो भी रो रही थीं, और उनका रोना भी बहुत अलमनाक था। हज़रत हव्वा ने अल्लाह से दुआ की, ये मेरे रब, तूने मुझे आदम की पसली से बनाया, तूने मुझे उनका साथी बनाया, तूने मुझे उनकी मोहब्बत अता की, और अब मैं उनसे दूर हूँ, हज़ारों मील दूर हूँ, किसी को नहीं जानते, किसी से बात नहीं कर सकती, किसी का सहारा नहीं ले सकती। ये बहुत दर्दनाक मंजर था। वो मखलूक जो जन्नत में मोहब्बतों में डूबी हुई थी, आज तन्हा थी, अकेली थी और बेकिस थी। मकाम अरफात, जहां दो मोहब्बत करने वाले दोबारा मिले। कई साल गुजर गए, कई सदियों की तरह महसूस होता था। हज़रत आदम और हज़रत हव्वा दोनों रोते रहे, दुआ करते रहे, अल्लाह से मांगते रहे, और अल्लाह की रहमत ने एक बार फिर काम किया। अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि वो हज़रत आदम और हज़रत हव्वा को एक जगह जमा करे। ये जगह थी और मकाम अरफात, जो आज मक्का मुकर्रमा के करीब है और जहां लाखों हाजी हर साल जमा होते हैं। ये वो लम्हा था जब हज़रत आदम और हज़रत हव्वा एक दूसरे को पहचाने। कई सालों की जुदाई के बाद, कई सालों की तन्हाई के बाद, कई सालों के आंसुओं के बाद वो एक दूसरे को दोबारा मिली, और उनकी आंखों में आंसू थे, उनके दिलों में दर्द था, लेकिन उनके चेहरों पर मुस्कुराहट थी और उनकी आंखों में शुक्र था। आदम और हव्वा की पहली शादी और इंसानी नस्ल का आगाज। जिस जगह वो मिले वहीं उनकी शादी हुई और उन्होंने एक नई जिंदगी का आगाज किया। उन्होंने एक घर बनाया, एक खानदान बनाया और एक नस्ल की बुनियाद रखी। उनकी पहली औलाद थी काबील और हाबील, और ये वो लम्हा था जब इंसानियत ने ज़मीन पर अपना पहला कदम रखा। लेकिन यह खुशी ज़्यादा देर नहीं रही, क्योंकि जल्द ही एक और अलमनाक वाक़या होने वाला था, जो पूरी इंसानियत की तारीख़ का सबसे पहला कत्ल था। लेकिन इसके बारे में हम अगली किस्त में जानेंगे। इस कहानी से हमें क्या सबक मिलता है? एक, गलती से बचना मुमकिन नहीं, मगर गलती के बाद तौबा ज़रूरी है। कि हज़रत आदम ने एक गलती की, मगर उन्होंने फ़ौरन तौबा की और अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल की।
یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ انسان غلطی کر سکتا ہے، مگر اسے چاہیے کہ وہ اپنی غلطی کو تسلیم کرے اور اللہ سے معافی مانگے۔ دو، شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے۔ شیطان نے حضرت آدم کو دھوکہ دیا اور وہ آج بھی ہمیں دھوکہ دینے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس لیے ہمیں ہمیشہ شیطان کے وسوسوں سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ 3، اللہ کی رحمت ہر چیز پر غالب ہے۔ حضرت آدم نے غلطی کی، مگر اللہ کی رحمت نے انہیں معاف کر دیا اور انہیں دوبارہ اپنا مقام عطا کیا۔ اس لیے ہمیں اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ 4، تنہائی بہت تکلیف دہ ہے، مگر اللہ کی قربت سب سے بڑی نعمت ہے۔ حضرت آدم اور حضرت حوا نے تنہائی کا دکھ محسوس کیا، مگر اللہ نے انہیں دوبارہ ملا دیا۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ کی قربت سب سے بڑی نعمت ہے اور اللہ کبھی اپنے بندوں کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ اگلی قسط کا جھلک، زمین پر پہلا قتل۔ دوستو، حضرت آدم اور حضرت حوا نے زمین پر ایک نئی زندگی کا آغاز کیا اور ان کی اولاد بڑھنے لگی۔ لیکن جلد ہی ایک ایسا المناک واقعہ ہونے والا تھا جس نے پوری انسانیت کو ہلا کر رکھ دیا۔ یہ واقعہ تھا زمین کا پہلا قتل، جب قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا۔ اس واقعے کی تفصیلات، اس کے اسباب اور اس کے نتائج ہم اگلی قسط میں دیکھیں گے۔ یہ ایک بہت ہی المناک کہانی ہے اور اس سے ہمیں بہت سے سبق ملتے ہیں۔ ہمارے ناظرین کے لیے ایک پیغام۔ پیارے ناظرین، یہ کہانی حضرت آدم کی ہے، مگر یہ ہم سب کی کہانی ہے۔ ہم سب غلطی کرتے ہیں، ہم سب شیطان کے وسوسوں میں آ جاتے ہیں اور ہم سب اللہ کی رحمت کے محتاج ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو براہ کرم اسے لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اور کمنٹس میں لکھیں، اللہ ہمیں شیطان کے شر سے بچائے، آمین۔ اور ہمیں بتائیں کہ آپ کو اگلی قسط میں کیا دیکھنا ہے۔ کیا آپ قابیل اور حابیل کا واقعہ تفصیل سے جاننا چاہتے ہیں؟ تو ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ اختتام ایک دعا کے ساتھ۔ اللہ ہم سب کو شیطان کے وسوسوں سے بچائے، ہمیں اپنی رحمت سے نوازے اور ہمیں صراط مستقیم پر چلائے۔ اللہ ہم سب کو حضرت آدم کی طرح توبہ کرنے کی توفیق دے اور ہمیں ان کی طرح اپنی رحمت سے نوازے۔ اللہ ہمارے دل کو عاجزی عطا کرے، ہمیں تکبر سے بچائے اور ہمیں جنت کی نعمتوں سے نوازے۔ آمین ثم آمین۔ اور یاد رکھیں، اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے اور وہ ہر اس شخص کو معاف کر دیتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے۔ اس لیے کبھی مایوس نہ ہوں اور ہمیشہ اللہ کی رحمت کی امید رکھیں۔ اللہ حافظ۔